نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے مومن کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم ہے جو مومن کی تربیت کر دیتی ہے۔ یہ ایسی تربیت ہے جو حکمی تعلیم میں تو ہوتی ہے، لیکن مومن جو ہے اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری میں دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بلکہ دیکھا بھی ہوگا کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ میں آگ ہوتی ہے، حالانکہ جل لکڑی رہی ہوتی ہے۔ ہیٹر بجلی کا ہوتا ہے، ہیٹر سوئی گیس کا ہوتا ہے، لیکن آگ میں آگ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی تمام چیزوں میں وہی چیز ہوتی ہے جو وہ چیز ہے۔ پانی میں پانی ہوتا ہے، آگ میں آگ ہوتی ہے، ہوا میں ہوا ہوتی ہے۔ ملاوٹ پانی میں اگر ہو جائے، دودھ میں اگر ہو جائے، آگ میں اگر ہو جائے تو ملاوٹ تو اس چیز کی ہوتی ہے، ملاوٹ تو اس میں موجود ہوتی ہے، لیکن آگ میں آگ ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے، اقرار اور تصدیق کرتا ہے، تو مومن بڑے فائدے میں ہے۔ اب اگر کوئی فائدے میں ہے تو فائدے سے فائدہ ہی نکلتا ہے، اور اگر کوئی نقصان میں ہے تو نقصان سے نقصان ہی نکلتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب کوئی نقصان میں ہوتا ہے تو نقصان ہی نکلتا ہے، لیکن اگر نقصان سے بچنا شروع کر دیتا ہے تو نقصان سے بچنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی فائدے میں ہوتا ہے، فائدے میں ہو کر وہ نقصان میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اب فائدے میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کسی چیز کا ضائع ہونا۔ اس کی مثال یہی آپ سمجھ لیں کہ جب کوئی آگ جلاتا ہے تو لکڑی استعمال کرتا ہے یا جو بھی چیز استعمال کرتا ہے، آگ ہو جانے کے بعد اگر کوئی اس پر روٹی پکاتا ہے، کوئی فائدے والا کام کرتا ہے، تو وہ لکڑی وغیرہ ضائع نہیں ہوتی۔ اور اگر لکڑی
آگ پیدا کرتی ہے اور آگ کو کوئی استعمال فائدے میں نہیں کرتا، نقصان میں کرتا ہے، تو اب نقصان سے نقصان نکلتا چلا جاتا ہے، فائدے سے فائدہ نکلتا چلا جاتا ہے، لیکن نقصان ہونے سے لکڑی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ اس وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ ہم نے لکڑی ضائع کی ہے، نقصان میں نقصان کیا ہے، اور اگر ہم فائدہ کرتے تو لکڑی بھی ضائع نہ ہوتی، آگ بھی ضائع نہ ہوتی، ہم اس سے فائدہ لیتے، فائدے میں پھر فائدہ نکلتا، فائدے میں پھر فائدہ نکلتا، یہاں تک کہ قیامت آ جاتی، فائدے میں سے تو فائدہ ہی نکلنا ہوتا ہے، نقصان تو نکلتا ہی نہیں۔ فتح بیونی کا ذکر ہے یہ۔ جو فائدہ جانتا ہے اسے پتہ ہے، جو نقصان جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ فائدے سے کیا نکلتا ہے اور نقصان سے کیا نکلتا ہے۔ ان دو چیزوں میں، دو چیزیں کون سی؟ کہ نقصان اور فائدہ، ان دو میں کیا ہے، یہ ہے وہ بات۔ ان دو چیزوں میں حکم ہے، ایک حکم میں تعلیم ہے اور ایک حکم کے ترک میں حکمی نقصان ہے کہ اللہ پاک ہے کہ حکم ماننے میں فائدہ ہے اور حکم کے ترک میں نقصان ہے۔ پہلے دو نقصان اور پہلے دو نفع چیز کے ضائع نہ کرنے اور چیز کے استعمال میں ہے، اس میں بھی فائدے میں فائدہ ہے، نقصان میں نقصان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننے اور ترک کرنے میں بھی نقصان اور فائدہ ہے، لیکن دنیا کا نقصان جو ہے وہ عارضی ختم ہو جانے والا یا عارضی نفع میں بدل جانے والا اور نفع نقصان میں بدل جانے والا ہے، جو کہ زندگی اور موت ہے۔ لیکن حکمی فائدے میں تعلیم اور علم ہے، یہ تعلیم اور علم قیامت تک تعلیم دینے والا اس عمل کو جاری رکھنے کے قابل ہے، اور جب یہ جاری رکھتا ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر علم ایسا نفع ہے، جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ اتنا یہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی دولت تعلیم میں اسے تربیت ملتی ہے، تربیت میں یہ کندن ہو جاتا ہے۔ ملاوٹ سونے کے اندر جو ہے، پانی کے اندر جو ہے، کسی چیز کے اندر جو ہے، اور اس کے اندر جو ہے، انسان کے اندر جو ہے، مسلمان کے اندر جو ہے، وہ ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے، بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بندہ ملاوٹ سے اپنے آپ کو اور دوسری چیز کو ضائع کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، ورنہ جب یہ ضائع ہوتا ہے تو دو وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ ایک وجہ دنیا کی چیز اس سے ضائع ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ اللہ پروردگار کے حکم میں نہیں ہوتا، جس سے یہ اور اس کے متعلق ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت امی جان ہاجرہ علیہ السلام عرض کرنے لگیں، اے ابراہیم علیہ السلام میرے سرتاج، کہ آپ مجھے اللہ کے حکم میں اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اللہ کے حکم میں آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر مجھے میرا اللہ پروردگار ضائع نہیں فرمائے گا، جب تک کوئی اس بات کو نہیں جانتا، اس کی تربیت نہیں ہوتی، وہ ضائع برباد ہو جاتا ہے کہ حکم کیا ہے۔
حکم میں اللہ پروردگار نے میرے اور آپ کے لیے نفع رکھا ہے یا نقصان رکھا ہے، ضیاء رکھا ہے یا کارآمدگی رکھی ہے، یہ بڑا نقصان ہے۔ فاتبعونی جو نہیں جانتا وہ در حقیقت حکم نہیں جانتا۔ حکم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب حکم نے جب ہمیں بتایا تو ہمیں یہ حکم جان کر پتہ ہو گیا کہ اب حرام میں ہمیشہ حرام ہی ہے اور حلال میں ہمیشہ حلال ہی ہے۔ ضیاء میں کوئی چیز بندہ ضائع کرتا ہے، ضیاء میں ہمیشہ ضیاء ہی ہے، اور نفع میں ہمیشہ اللہ پروردگار نے نفع رکھا ہے۔ نفع در نفع ہے، نقصان در نقصان ہے، اندھیرا در اندھیرا ہے، اور روشنی در روشنی ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو ایک روشنی سے کئی روشنیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک اندھیرے سے کئی چیزیں اندھیرے میں چلی جاتی ہیں۔ ایک چیز ضائع ہونے سے کئی چیزیں ضائع ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک چیز کے فائدے سے کئی چیزیں فائدوں میں چلی جاتی ہیں، اور فائدہ کتنا بڑا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور نقصان کتنا بڑا ہے کوئی اندازہ نقصان کا نہیں لگا سکتا۔ بس اتنا ضرور جانا جا سکتا ہے کہ جسے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور نقصان تو اس کا ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن خود بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ضائع ہو جاتا ہے۔ فاتبعونی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ضائع ہونے سے بچایا ہے، ہمیں اور آپ کو تعلیم و تربیت میں نفع والا بنا دیا ہے، نقصان سے نکال دیا ہے۔ اور جب تک اس بات کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ گدھے میں اور گھوڑے میں کیا فرق ہے۔ گھوڑے کو وہ جانتا ہے کہ وہ گدھا نہیں ہے، اور گدھے کو وہ جانتا ہے کہ یہ گھوڑا نہیں۔ یہ تو بات کوئی نہ ہوئی نا، یہ جان لینا کوئی کمال تو ہے نہیں ہے۔ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ جب وہ گھوڑے کو دیکھتا ہے تو گھوڑا کہتا ہے، اور جب گدھے کو دیکھتا ہے تو گدھا کہتا ہے، جب کتے کو دیکھتا ہے تو کتا کہتا ہے، جب امی کو دیکھتا ہے تو امی کہتا ہے، اور جب ابے کو دیکھتا ہے تو ابا کہتا ہے۔ جاننا بھی تو ضروری ہے نا کہ یہ میری ماں ہے، جاننا بھی تو ضروری ہے نا یہ میرا باپ ہے۔ یہ نام جانا ہے، یہ تو کوئی نہیں جانا۔ جاننا تو یہ تھا، ماننا تو یہ تھا کہ وہ میرا باپ کیسے ہوا ہے، وہ میری ماں کیسے ہوئی ہے، وہ کتا کیسے ہوا ہے، وہ گھوڑا کیسے ہوا ہے۔ یہ جاننا تو بہت بڑا جاننا ہے، جو اللہ جانتا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جو بچہ جانتا ہے اس کی مثال ہے، جو جوان جانتا ہے اس کی مثال ہے، جو ان پڑھ جانتا ہے اس کی مثال ہے، جو پڑھا لکھا جانتا ہے اس کی مثال ہے، جو پڑھانے والا جانتا ہے اس کی مثال ہے، اور جس کا علم ہے، جس کی صفت ہے اس کی مثال ہے۔ اس کی مثال لیس کمثلہ شیء، مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ گدھا اس کی تربیت کیا ہے، جو یہ جانتا ہے گھوڑا اس کی تربیت کیا ہے، اسے گھوڑے پر بیٹھنا آتا ہے، اسے گدھے پر وزن لادنا آتا ہے۔ اور جو یہ نہیں جانتا اس نے کیا گدھے کے بارے میں جانا ہے، اس نے کیا گھوڑے کے بارے میں جانا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جب گدھے کی تربیت کی جاتی ہے کہ گدھا جو ہے وہ کارآمد ہو جائے، ڈھیچوں سے ہم فارغ ہو جائیں، اس میں جو اللہ نے فائدہ رکھا ہے وہ فائدہ لینے والے ہو جائیں، تو کیا کرتے ہیں کہ گدھے پر وزن لاتے ہیں، اور نہیں چلتا تو پیچھے اس کے ایک دو ڈنڈے مار دیتے ہیں، اسے چلنا آ جاتا ہے۔ اور اگر گدھے کو چلنا نہ آئے، وزن لا دیا وہ بیٹھ جائے، تو ہمیں گدھے کا کیا فائدہ؟ اور گدھے کو تو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ یہ ہے گدھے کی تربیت۔ جیسے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مومن کی تربیت کرتی ہے۔ مومن کی تربیت نہ ہو تو چلتے چلتے وہ جب رک جاتا ہے
کہیں کفر کی طغیانی میں رکتا ہے، کہیں فسق و فجور کی طغیانی میں رکتا ہے، اور انکار کرنے پر کبھی یہ فرشتوں کا سردار کافر مشرک ہو جاتا ہے۔ تربیت ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو اور ایمان والیوں، تمہاری تربیت کا یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب اور پسند فرمایا ہے کہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم کی تعلیم دے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور جو حکم کے خلاف بتا دے اسے باز رہنا۔ اب جب گدھے کی تربیت کی کہ وہ ہمارے فائدے کے قابل ہو جائے تو اس میں سے فائدہ در فائدہ نکلتا چلا جاتا ہے، اور جب کوئی اس کی تربیت نہیں کرتا، گدھا جو ہے وہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ہمیں ضائع کر دیتا ہے، یعنی ہمیں فائدہ کوئی نہیں دیتا۔ اور فرمایا گدھے کی طرح اونچی اونچی آوازیں نہ نکالنا، ڈیچوں ڈیچوئی نہ کرتے رہنا۔ گدھے کو جس طرح اپنے فائدے کے استعمال میں لے آئے ہو، گھوڑے کو اپنے فائدے کے استعمال میں لے آؤ، پوری کائنات کی چیزیں جو ہیں اپنے فائدے کے استعمال میں لے آئے، اس سے فائدہ لیتے رہنا۔ بھئی اس سے فائدہ لینا کیا ہے؟ اب میں ضائع نہ کہیں ہو جاؤں۔ میں کب ضائع نہیں ہوں گا؟ جب اللہ کی چیزوں سے میں وہ فائدہ لیتا رہوں گا، اور جیسے ہی میں اللہ کی چیزوں سے فائدہ لینا چھوڑ دوں گا، پانی ہو گیا، دودھ ہو گیا، جانور ہو گیا، چرند ہو گئے، پرند ہو گئے، جو سارا کچھ میرے لیے پیدا کیا ہے، فائدہ لینا چھوڑ دوں گا تو میں ضائع ہو جاؤں گا۔ ایک ضیاء عارضی ہے اور ایک ضیاء حکمی ہے۔ حکمی اگر میں فائدے چھوڑ دوں گا تو میری تربیت نہیں ہوگی، میں اللہ والا نہیں ہوں گا، میں دنیا آخرت میں ہمیشہ کے لیے ضائع برباد ہو جاؤں گا۔ اور اگر دنیاوی چیزوں سے میں نے فائدہ نہ لیا تو دنیاوی چیزیں بھی ضائع ہوں گی، اور دنیاوی چیزوں کے ضیاء سے میں بھی ناشکرا ہو جاؤں گا، اور میری جو تربیت اللہ نے ان چیزوں میں رکھی ہے میں اس سے محروم ہو کے پھر ضائع ہو جاؤں گا۔ جب گھوڑے سے فائدہ لینا کہ میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں اور گھوڑا مجھے سیر کروائے، تو جس طرح گدھے کی تربیت کی ہے گھوڑے کی ویسے تربیت نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے لیے حکم علیحدہ ہی ہے۔ عورت کے لیے حکم علیحدہ ہے، مرد کے لیے حکم علیحدہ ہے۔ عورت کی جب تربیت ہوتی ہے تو اس کی خواہش جو ہے وہ ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ وہ مرد کی خواہش پوری کرے، ورنہ عورت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور مرد کی جب تربیت ہوتی ہے اس کی ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری کرے۔ نبی رسول کی خواہش اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کو راضی کرنے والا مومن ہے، اور بیوی جو اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے وہ مومنہ ہے۔ گھوڑے کی تربیت اور ہے، گدھے کی تربیت اور ہے۔ گدھے پر وزن لادا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے چلایا جاتا ہے، تب اسے چلنا آتا ہے، تب اس کی ٹانگوں میں قوت آتی ہے، تب اس کی کمر میں قوت آتی ہے، تب وہ ہمارے فائدے کے لائق ہوتا ہے۔ ورنہ ڈیچو اس لیے کرتا ہے کہ ہانڈی میں پانی ہوتا ہے، جب وہ ابلتی ہے تو جوش مارتی ہے، اور جب اس میں کوئی چیز ٹھوس ہوتی ہے کھانے پینے والی تو پھر وہ پکتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اور جب تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو سالن جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور جب وہ جوش مارتی رہتی ہے تو پانی ہوتا ہے، پانی باہر ابلتا رہتا ہے۔ کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے جو فاتبعونی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعلیم میں اپنی تربیت کرتا ہے، کندن ہو جاتا ہے۔ گھوڑے کی تربیت یہ ہے کہ اس پر سوار نہ ہوا جائے، اسے سوار ہونے کے قابل کیا جائے، اس کے پیچھے رسہ باندھا جائے، اس پر پھٹا باندھا جائے، اس پھٹے پر خود چڑھا جائے اور گھوڑے کو چلایا جائے۔ اب گھوڑے کو چلنا جب آ جائے گا تو اب وہ اس پر بیٹھنے کے قابل ہے۔ سوار جو ہے، سوار جب بیٹھے گا تو وہ
سیر کرتا ہوا سفر کرے گا، بڑے مزے میں سفر کرے گا، اس کی منزل آسانی سے آ جائے گی۔ اور اگر اس نے گھوڑے کی تربیت نہ کی تو گھوڑا کیا چلے گا، اسے بھی گرا دے گا۔ نہ گھوڑا اس کے لیے فائدہ مند ہوا اور نہ وہ گھوڑے کے لیے فائدہ مند ہوا۔ فائدہ مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور دوسرے کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو اور اپنی چیز کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، یہ حقیقت میں مومن اور مومنہ ہے۔ اور جو اس بات کو نہیں جانتا، اس نے پتہ کیا کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اور اس کے ساتھ بھی ملے ہوتے ہیں، انہیں ضائع برباد کر دیا ہوتا ہے۔ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفس کی بھی تعلیم و تربیت کرنا، اسے پاک اور صاف بنانا، اور اپنے اہل و عیال کی بھی تعلیم و تربیت کرنا، اسے بھی پاک و صاف کرنا۔ یہ پاکی و صفائی جو ہے، یہ چیز کو ضائع ہونے سے بچانے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ چیز فاتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، کوئی لکڑی ضائع کرتا ہے تو اس نے آگ کو ضائع کیا ہوتا ہے، اور کوئی آگ کو ضائع کرتا ہے تو لکڑیاں ضائع کرتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی سمجھ، دنیا میں نقصان، دنیا کا نقصان۔ ایک وہ ہے جو اللہ پروردگار کے حکم میں عورت کو ضائع کرتا ہے تو اسے طلاق دے دے۔ اس نے کیا کیا؟ بیوی کے فائدے بھی ضائع کر دیے، بیوی سے جو اولاد میں فائدے ہونے تھے وہ بھی ضائع کر دیے، بیوی کی ماں سے جو فائدے ہونے تھے وہ بھی ضائع کر دیے، بیوی کے باپ سے جو فائدے ہونے تھے وہ بھی ضائع کر دیے، بیوی کی بہن، بیوی کے بھائی وغیرہ جو فائدے اس سے ہونے تھے وہ بھی ضائع کر دیے، بیوی کے مال سے بھی فائدے ضائع کر دیے، اور بیوی کے ظاہر باطن جو اللہ پاک نے بیوی میں فائدے حکم میں رکھے تھے وہ سارے کے سارے ضائع کر دیے۔ اسے کیا ملا؟ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ ہے حکم کو ضائع کرنا۔ اور جو حکم کو سنبھال لیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے حکم میں کیا ہے، حکم کے اختیار کرنے میں فائدہ ہے، فائدے میں فائدے، فائدے میں فائدے، قیامت تک کے بعد بھی فائدے میں فائدے، کیونکہ حکم میں اگر حرام ہے تو حرام ہی نکلتا چلا جاتا ہے، حکم میں اگر حلال ہے تو حلال ہی نکلتا چلا جاتا ہے، جو اللہ نے رکھا ہے وہی نکلتا چلا جاتا ہے۔ بس اللہ جو دے فائدہ وہ لے لو، اور اللہ جس سے بچائے حرام اس سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ نے جو فائدہ رکھا ہے وہ فائدے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور جس میں اللہ نے نقصان رکھا ہے وہ نقصان نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اب دو موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ لکڑی میں اللہ نے آگ کا فائدہ رکھا ہے، لیکن آگ کو ضائع نہیں ہونے دینا، آگ کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ جب یہ دنیا سمجھ میں آ گئی، دنیا کی حقیقت جو ہے اللہ نے فائدے اور نقصان سے سمجھائی ہے، جب یہ سمجھ میں آ گئی تو اب یہ سمجھنا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ یہ موٹی سی بات اب بتانے لگا۔ جب اللہ کے حکم میں عورت نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے، اور جب مرد نے اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے۔ جب عورت مرد کی فرما برداری کرتی ہے تو مرد کی فرما برداری سے وہ جنتی ہوتی ہے۔ اگر وہ مرد کی فرما برداری نہیں کرتی، تہجد پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ سارا کچھ کرتی ہے، اور اصل جو ہے وہ مرد ہے عورت کا، اسے راضی نہیں کرتی تو یہ جہنمی ہوتی ہے۔ مرد اگر نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج زکوٰۃیں دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے راضی نہیں کرتا، اللہ پروردگار کو اس سے راضی نہیں کرتا، جنتی نہیں ہوتا، جنتی نہیں ہوتا۔ جنتی ہونے کے لیے عورت کے لیے جو مرد ہے اس کی خواہش ماننا ضروری ہے۔ کون سی خواہش؟
جو اللہ پروردگار نے فتابعونی کے اندر ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ مرد کے لیے جنتی ہونا اس میں اللہ نے رکھا ہے کہ جو فتابعونی کے اندر اللہ نبی رسول کو راضی کرنا ہے وہ راضی کرنا ضروری ہے۔ جب عورت یہ کام کرتی ہے جو اس کے ذمے لگایا گیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے مومن اللہ کا بندہ عبادت میں وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور نبی رسول کے ذمہ میں اسے پورا کرنا لازم ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ نبی رسول میں اللہ میں کیا ہے، شوہر میں کیا ہے، بیوی میں کیا ہے۔ بیوی کی جنت میں شوہر کی خواہش پورا کرنا ہے، اور شوہر کی خواہش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اب آئیے جانیے نبی رسول کی تعلیم میں جو نبی رسول کی خواہش ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے حکم کے تابع نہیں ہو جاتی۔ اب مرد کیا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا۔ کیسے وہ راضی ہوں گے؟ فتابعونی کے اندر راضی ہوں گے۔ عورت کیا کرے گی؟ عورت اپنے مرد کو راضی کرے گی۔ کیسے راضی کرے گی؟ فتابعونی کے اندر، نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کے اندر راضی کرے گی۔ لا طاعت فی المعاصی، نہ عورت نہ مرد گناہ کے اندر کسی کی فرما برداری کریں گے نبی رسول کی اطاعت میں۔ جب عورت کو اس بات کا پتہ ہو گیا ہے اور مرد کو اس بات کا پتہ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے وہ حکم جانے۔ حکم میں کیا ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے۔ حکم میں کیا ہے؟ وہ اس کا مرد ہے۔ حکم جانے۔ جب بیوی حکم جان جاتی ہے، جب مرد شوہر حکم جان جاتا ہے، اب دیکھیے اس حکم میں کیا ہے۔ اس حکم میں دو چیزیں ہیں۔ مرد کے لیے فائدہ اس کی بیوی میں رکھ دیا گیا ہے، اور بیوی کے لیے فائدہ مرد میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب مرد کیا کرے گا؟ بیوی اس کی فرما برداری نہیں کرتی۔ کون سی فرما برداری؟ دنیاوی فرما برداری نہیں کرتی، یا اللہ پروردگار کی فرما برداری اللہ کا حکم مان کر نہیں کرتی، کوئی بات نہیں۔ یہ تعلیمی حکم ہے فتابعونی کہ شوہر اب کیا کرے گا؟ اسے بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ وہ جہنمی نہ ہو جائے۔ کیوں بچائے گا؟ کہ وہ دنیا کے فوائد سے محروم نہ ہو جائے۔ کیوں بچائے گا؟ کہ وہ آخرت کو جب اٹھے اس پر حساب کتاب نہ پڑ جائے، اسے ہر طرح سے بچائے گا۔ لیکن اتنا تو ضرور ہے نا، ایک تو سے بات حکم میں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اور عورت کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ کیا ہے، اس کا شوہر ہے۔ بیوی والے سارے فائدے جو ہیں جتنے وہ دیتی ہے، ظاہری حکم والے اور باطنی حکم والے، یعنی آخرت کو بچانے والے جو ہیں بیوی کے فائدے، وہ بھی وہ کرتی ہے، اور یہ بھی وہ کرے کہ ہانڈی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یہ بھی وہ کر رہی ہے، یہ بھی فائدے شوہر کو مل رہے ہیں، اور آخرت میں وہ جتنی کہ نیکی کرتی ہے عورت سے، یہ بھی اسے فائدے مل رہے ہیں۔ بھئی فائدہ وہ جو لینا چاہتی ہے وہ تو مرد میں رکھا گیا ہے، اگر وہ نہیں لینا چاہتی تو اس کا نقصان ہے، آپ کا کیا نقصان ہے؟ بیوی ہونے کے ناطے جو آپ کا فائدہ رکھا گیا ہے بیوی میں، وہ آپ لیتے رہیں۔ ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟ مرد جب ناراض ہوتا ہے حکم کے اندر بڑا پاگل ہوتا ہے۔ حکم میں تو سارے بیوی کے فائدے اس کے لیے ہیں، بیوی جتنے کی دیتی ہے، ایک اینٹ بھی اٹھاتی ہے اور وہ تو اس سے اٹھوا لے نا، وہ ایک اینٹ اٹھاتی ہے، بیوی ہونے کے سارے فائدے شوہر کو دیتی ہے، جب یہ بیوی کو بلاتا ہے وہ بھی آتی ہے، سارے فائدے دیتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ تو تعلیمی کام ہے، یہ اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بیوی والے فائدے بھی سارے چھوڑ دیتا ہے۔
ایک حکم نہیں مانا ہوتا، ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بیوی والے سارے فائدے ہی چھوڑ دیتا ہے، کہتا خبردار بندے وہ باقی سارے کام کر رہی ہے تیرے فائدے کے، تو تیرا کیا نقصان ہے؟ اللہ نے اسے تیری بیوی بنا دی ہے، اسے بیوی بنایا، تیرے سارے فائدے کر رہی ہے۔ اگر تیری بیوی نہ ہوتی تیرے کپڑے کیوں دھوتی، تیرے لیے ہانڈی کیوں پکاتی، تیرے بچوں کو کیوں سنبھالتی؟ اور پھر جب تو اسے بلاتا ہے تو نور چھوڑ کر تیرے پاس آ جاتی ہے، تو اللہ نے تیرے لیے اس میں فائدے رکھے، فائدہ در فائدہ، فائدہ در فائدہ، فائدہ در فائدہ، نفع در نفع، نفع در نفع۔ پاگل ہو گیا، صرف اس بات پر ناراض ہو گیا کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتی، روزہ کیوں نہیں رکھتی، حج کیوں نہیں کرتی، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی، تیرے سارے کہنے کیوں نہیں مانتے؟ جو مان رہی ہے تو وہ تو مان لینا یار۔ پھر تو جب اسے بلاتا ہے کیسی بھی حالت میں اس کا شور ہے، تجھے شور ہونے کے ناطے جو بیوی میں فائدے رکھے وہ دینے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، لبیک لبیک کرتی۔ مات تو تیری ماری گئی ہے، اس کی مات تو قو انفسکم واہلیکم نارا تعلیم سے جانے والی ہے۔ تعلیم میں تو غصہ ہوتا ہی نہیں، تعلیم میں تو تعلیم ہوتی ہے نا، کہ فرمایا نفع میں نفع، نفع میں نفع، نقصان میں نقصان، نقصان میں نقصان۔ تو تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم میں بھی تو تعلیم ہی ہوتی ہے نا۔ اور اگر کوئی غیر فطری کام کرتا ہے، گندگی ڈالتا ہے، چیز ضائع کرتا ہے، پانی پھینکتا ہے، روٹی پھینکتا ہے، آگ کو ضائع کرتا ہے، دنیا کے کسی فائدے کو ضائع کرتا ہے، نقصان میں ڈالتا ہے، تو وہ غیر فطری کام ہے، اس سے روکا جاتا ہے۔ ادھر تعلیم کیا دو گے؟ ادھر تعلیم یہی ہے کہ پانی نہیں گرانا، ادھر تعلیم یہی ہے روٹی نہیں پھینکنی، ڈالنی ہے، رکھنی ہے، یہی تعلیم دو گے نا۔ عمل ہے وہاں، عمل میں تعلیم کیا کرو گے؟ فطری عمل کی تعلیم ہی دو گے نا۔ ادھر کیا کیا آپ نے؟ وہ کون سی پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، پہلے دن رات ایک کیا تھا، اس کے بعد جناب بیٹھ کے استاد پروفیسر ہو گیا۔ یہ جو بچہ جانتا ہے، بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، پھینک نہیں رہا ہوتا، آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے پھینکنے سے ضائع ہو جاتا ہے، جو آپ جانتے وہی بچہ جانتا ہے۔ غیر فطری عمل کی تعلیم فطری عمل ہے، حکم کی تعلیم تعلیم ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے او بھائی یہ تعلیم ہے، تعلیم میں تعلیم ہی نکلنی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ شوہر جو ہوتا ہے اسے چاہیے کہ بیوی کے ساتھ شوہر بن کر رہے، یہ اللہ نے کیا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بیوی بن کے رہے۔ یہ تو حکم ہے، یہ حکم کے اندر ہی فارغ ہو جاتا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے نا، ترس تو آپ کو بیوی پر کھانا چاہیے تھا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیوی پر ترس نہیں کھاتے بلکہ ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ دیکھیے، سنیں کہ بیوی ہے، اس کے فائدے شوہر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بیوی ناراض شوہر سے ہو جاتی ہے، اس کا دل کرتا ہے شوہر سے فائدے لینے کے لیے، وہ ناراض ہے۔ ماں سے کوئی ناراض ہو گیا ہے، روٹی نہیں کھاتا، اب روٹی نہ کھانے والا اس کا نقصان ہے یا ماں کا نقصان؟ ماں تو حکمی تکلیف، لیکن نقصان کس کا ہے؟ نقصان تو روٹی نہ کھانے والے کا ہے۔ پھر جب ماں کہتی ہے بیٹا روٹی کھا لے، ماں تو حکم ادا کر رہی ہے نا اپنا، لیکن جب بچہ روٹی نہیں کھاتا، ناراض ہوتا ہے، نقصان کس کا ہوا ہے؟ روٹی نہ کھانے والے کا نقصان ہوا ہے۔ جب بیوی شوہر سے ناراض ہو گئی ہے تو شوہر میں جو اللہ نے بیوی کے فائدے رکھے ہیں اس سے وہ محروم ہو گئی ہے، محروم ہو گئی۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی میں جو شوہر کے فائدے رکھے ہوتے ہیں، جب اس کا دل کرتا ہے او بھائی حکم تو مان لو اللہ کا، بیوی کے جو فائدے رکھے ہیں شوہر میں وہ نہ جانے دو، اور جو شوہر کے فائدے بیوی میں رکھے ہیں وہ نہ جانے دو،
اور اگر کوئی جانے دیتا ہے، جس نے جانے دیا نقصان تو اس کا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ جان۔ دوسری بات حکم تعلیم ہے، تعلیم کیا کرو۔ جس حکم کو اس نے چھوڑا ہے اس حکم کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ اب تعلیم دینے کا ایک طریقہ ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کریں۔ آپ دیکھیں گے عورت جو ہے مرد سے فائدے سارے کے سارے لینے کے قابل ہو جائے گی، دنیا اور آخرت کے، اور مرد جو ہے وہ عورت سے سارے فائدے لینے کے قابل ہو جائے گا، دنیا آخرت کی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ فتح بیونی ہے، اور جو فتح بیونی نہیں جانتا اسے کیا پتہ گدھا کیا ہے اور گھوڑا کیا ہے، اسے کیا پتہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے، اسے کیا پتہ ہے اللہ کیا ہے اور اللہ کی عطائیں کیا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے؟ صرف اپنے آپ کو جانتا ہے، ناراض ہونا جانتا ہے یا خوش ہونا جانتا ہے، کھلا ایسے ناراض ہونے پر، کھلا ایسے خوش ہونے پر، اور جس سے اللہ کو راضی نہ کیا جائے، اللہ کے نبی کو راضی نہ کیا جائے، جس میں مخلوق اللہ کی اس کو راضی نہ کیا جائے، صرف اپنے آپ کو یہ راضی کرنے آیا ہے۔ کوئی اسے راضی کرتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے، کوئی اسے ناراض کرتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان پر تو اللہ پروردگار کی ناراضگی ہے۔ اور یہ بھی کبھی سوچ لے کہ مجھے کوئی راضی کرتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی ناراض کرتا ہے ناراض ہو جاتا ہوں۔ میں اس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جو مجھے دیکھے وہ راضی ہو جائے، اور میں اللہ اور نبی رسول کو اور اپنے بڑے کو راضی کر کے دکھاؤں۔ راضی کر کے دکھانا ہے، پھر جو اسے دیکھتا ہے وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے تو راضی کر کے دکھایا ہی نہیں، یہ تو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے میں راضی ہو جاؤں۔ یہ لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ لعنتی نہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے، بھی جہالت نہیں ہے، جہالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کسی کو اور کوئی دکھاتا ہے اللہ کو تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے یا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ ہے، یہ تو اللہ ہے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے اور دکھانا چاہتا ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے شوہر ہے، کوئی یہ چاہتی ہے بیوی ہے کہ مجھے کوئی راضی کرے تو راضی ہو جاؤں، کوئی ناراض کرے تو ناراض ہو جاؤں۔ یہ جانتا نہیں، ورنہ یہ لعنتی ہے، ملونہ اور ملعون ہے، اسے پتہ نہیں۔ پہلی بات مرد اور عورت کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ حکم۔ حکم کیا ہے؟ وہ تیری بیوی ہے، وہ تجھ سے ناراض ہے کوئی بات نہیں، تو بیوی ہونے کے ناطے جو حکم ہے سارے فائدے شوہر کے لیے بیوی میں رکھے وہ لیتا رہے۔ دیکھنا جب اسے بھوک لگے گی، جس ماں کو کہتا ہے کہ میں نے نہیں کھانی روٹی، وہ کہتی بھی رہ جائے گی نہ کھا، اب ہر دروازہ ڈھونڈے گا کیسے میں کھانے کے قابل ہو جاؤں، جا کے روٹی کھائے گا۔ ماں کا کیا اس میں نقصان ہے؟ روٹی وہ نہیں کھا رہا، آنٹیں اس کی قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، بلیاں اس کے پیٹ میں دوڑ رہی ہیں، ماں کا کیا نقصان ہے؟ ماں کا تو صرف یہ ہے نا دکھ میرا بیٹا بھوکا ہے۔ مرد کو تو صرف یہ دکھ ہے نا کہ میں نے ابھی تک بیوی کی تعلیم نہیں کی۔ بیوی کوئی اس کی اولاد تھوڑی ہے کہ اس کو اولاد والا ماں کو جس طرح دکھ ہوا ہے اس کو دکھ ہو۔ بیوی کا تو یہی دکھ ہوگا نا کہ میں نے اس کی تعلیم کی ہوتی، میں نے اسے بھوک پر کچھ نہ کہا ہوتا، یہ کہتا جب بھوک لگے گی خود ہی کھا لے گی، تو آج یہ ٹھیک ہو جاتی۔ ایک طرف اس نے اس کے نفس کو موٹا کیا ہے، نہیں میں تو تجھے روٹی کھلا کے ہی رہوں گا، نہ تیرے بغیر میں روٹی کھاؤں گا ہی نہیں، تیری مت ماری گئی ہے۔ اسے بھوک نہیں لگی تو زبردستی الٹی کروانا چاہتا ہے، اسے بھوک لگی نہیں کھانا چاہتی، اپنے آپ کو راضی کروانا چاہتی ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اسے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح شوہر اگر کرتا ہے تو بیوی اگر کرتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر بیوی کرتی ہے شوہر یہ کرتا ہے اس کے نفس کو موٹا کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے دیاں لاڈو میاں ہیں یہ دونوں کے دونوں۔ یہ ہے تعلیم نہ ہونا اور تعلیم نہ کرنا۔ پہلے حکم جاننا وہ میں حاصل کروں، یہ تعلیم ہوگی، اور شوہر یہ جانے گا
کہ میرے جو بیوی میں فائدے رکھے ہیں میں وہ حاصل کروں، یہ فتح تعلیم ہوگی۔ حکم پہلے بتا دیا ہے کہ بیوی شوہر کی ہوگی اور شوہر بیوی کا ہوگا۔ اللہ نے یہ علیحدہ علیحدہ فائدے اس لیے رکھ دیے ہیں کہ بیوی کے فائدے شوہر میں رکھ دیے ہیں اور شوہر کے فائدے بیوی میں رکھ دیے ہیں کہ انہاں دی آکڑ جو ہے نا، اکڑ جو ہے یہ نکل جائے۔ اور جو اپنی اکڑ پہلے حکم میں ختم نہیں کرتا وہ اللہ والا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کرو؟ اب چڑھا چڑھا کے روٹی کھاؤ، بیوی چڑھا چڑھا کے روٹی کھائے اور شوہر جو ہے چڑھا چڑھا کے بیوی کے سامنے روٹی کھائے۔ جب زوجیت کا وظیفہ بیوی ناراض ہو تو مرد خوب کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ حکم ہے اللہ کا، خوب کرے سے مراد مر نہ جائے۔ جب بھوک لگے تو کھانا کھائے، جب ضرورت ہو کریں۔ یہ ناراض تھوڑی ہوا ہے، یہ تھوڑی کہتا میں نے روٹی نہیں کھانی جب مجھے بھوک لگی ہوگی۔ خوب کریں، اور جب شوہر ناراض ہو جائیں بیوی وہ خوب کھائے پیے جب بھوک اسے لگے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تربیت ہے۔ گدھے اور گھوڑے کی بات بتائی ہے نا، یہ تربیت ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی گئے میرا سر دکھتا ہے، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ سر کب دکھتا ہے؟ جب سر دکھنے والا کوئی کام کرتا ہے۔ مرض کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مرض والا کام کرتا ہے۔ سارے کام وہ کر رہی ہے، شوہر کو بتاتی ہے کہ میرا سر دکھتا ہے۔ سارے کام کون سے؟ خوشی کے کام سارے کر رہی ہے۔ امی کے ساتھ بھی بیٹھی ہے، ابے کے ساتھ بھی بیٹھی ہے، بھائی کے ساتھ بھی بیٹھی ہے، بہن کے ساتھ بھی بیٹھی ہے، سارے کام کر رہی ہے۔ کن کے ساتھ جی؟ جن کے ساتھ خوش ہے، اس کے ساتھ سر دکھتا ہے، جس کے ساتھ ناراض ہے۔ اس روٹی کے ساتھ پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں جس روٹی کے ساتھ ناراض ہے۔ یہ کس میں؟ فطرت کے عمل کا علاج فطرت کا عمل ہے، اس میں حکم تعلیم کو داخل کبھی نہ کرنا۔ یہ دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ جب حکم میں بات نکلے گی تو حکم میں ہے، اور جب کوئی مجبوری ہوگی، جان مال جاتا ہوگا تو کیا نکلے گا؟ عذر نکلے گا، شرعی عذر نکلے گا اور حرام جائز ہو جائے گا۔ بس اتنا ہی جائز کرنا جتنا جائز ہوا ہے۔ عورت کے لیے اتنا ہی جائز کرنا جتنا جائز ہوا، مرد کے لیے اتنا ہی جائز کرنا جتنا جائز ہوا، زیادہ نہ جائز ہونے دینا۔ اگر اس نے اپنے لیے شرعی عذر میں جائز کروایا ہے تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہوگا۔ اگر حلال میں عورت نے اجازت لی ہے تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہوگا، اور اگر آپ نے حلال کا حکم دیا اس کا مسئلہ علیحدہ ہوگا۔ حرام ترک کرنے کا حکم شوہر نے دیا ہے تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہوگا۔ یہ خلط ملط نہ ہونے دینا، ورنہ عورت جو ہے وہ مرد پر سوار ہو جائے گی اور مرد جو ہے وہ عورت کے نیچے سوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ گھوڑا ہو جائے گا اور اس کا سوار بیوی ہو جائے گی۔ یہ ہے گدھا، یہ ہے گدھا۔ وزن گدھے پر لادا جاتا ہے، یہ سواری نہیں ہے، یہ وزن ہے۔ سواری ہوتی تو مرد گھوڑے پر ہوتا۔ مرد کس پر ہوتا؟ گھوڑے پر ہوتا۔ فرمایا مجھے گھوڑا بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گھوڑا بہت پسند ہے۔ گھوڑا کیوں پسند ہے؟ کہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اور اگر گھوڑا مرد پر سوار ہو جائے یہ کیسی سواری ہے؟ یہ پسند کوئی کرے گا؟ حکم میں دیکھنا ہے کہ مرد نے کیا حکم دیا ہے، اس کو لینا ہے۔ اگر حرام کا حکم دیا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا کام اب اگر عورت کرے گی جو کہ فطری ہے، حرام ہو جائے گا۔ فطری ہے، حرام ہو جائے گا۔ روزہ رکھے گی، بھوک کاٹے گی، مشقت کرے گی،
محنت کرے گی، جھاڑو دے گی، یہاں جائے گی، وہاں جائے گی، وہ حکم میں اب سارے کا سارا عمل حرام ہو گیا۔ حکم حرام کا ہے، اس میں عمل جتنے بھی حرام ہو گئے۔ اور اگر وہ جائز کر دے گا تو جائز شرعی عذر میں ہوگا، بس ایسی جائز نہیں ہو سکتی۔ شرعی عذر میں جائز ہوگا کہ اس کی جان جا رہی ہے، اس کا مال جا رہا ہے، اسے کہے گا کہ تو حرام اختیار کر لے۔ کتنا اختیار کر لیں؟ یہ قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ تعلیم دینے والا مرد ہے، وہ بتائے گا۔ نہیں پتہ تو یہ بیوی کو مفتی کے پاس نہیں بھیجے گا، خود جائے گا، خود جائے گا۔ یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجے گا، ڈاکٹر کے پاس خود لے کر جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس عورت جائے گی، اگر نہ ہو، اب جانا حرام تھا، اب مرد جان جاتی پر، مال جاتی پر عورت کو حرام اتنا کہ جائز کر دے گا، اتنا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا، مرد کے پاس جانا جائز ڈاکٹر کے پاس کر دے گا، جتنا وہ جائز بنائے گا۔ یہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا، یہ مرد کرتا ہے۔ حکم میں حرام ہے تو اب حرام میں جائز کون کرے گا؟ شوہر کرے گا، کہ بیوی اس کی ہے، جان اس کی ہے، مال اس کا ہے۔ اور جب گھر میں عورت کے رہنا حلال ہے تو وہ گھر سے جب جاتی ہے تو یہ حرام ہوتا ہے۔ حلال چھوڑنے کی اجازت اگر عورت لیتی ہے تو سارا جانا آنا عمل یہ وہ جتنا بھی ہے یہ عورت کی جان اور مال ہوگا۔ اور اگر استحساناً مرد کر دیتا ہے تو وہ نیکی سے منع نہیں، نیکی کر سکتا ہے۔ لیکن جدھر عورت غیر فطری جانا چاہتی ہے اور اس کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، ادھر استحساناً نیکی بتائی جائے کہ یہ میں بھی نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن فی الحال میں نیکی کرنے کے قابل نہیں ہوں، اجازت اس نے لی ہے، جانا اس نے ہے، ضرورت اس کی ہے، اور وہ عمل غیر فطری ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جان مال جانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، اندے شوق نہیں پورے ہوندے۔ سسرال جا کر چٹنی اس نے کھانی ہوتی ہے اور گھر میں آ کے قورمہ بتانا ہوتا ہے، یہ مرد بھی جانتا ہے، عورت بھی جان رہی ہوتی ہے۔ جب دونوں یہ کام جانتے ہوں، اب دل تو میرا کرتا ہے لیکن فی الحال میرے پاس نا خرچہ ورچہ کوئی نہیں ہے۔ دل تو ہمیشہ ہی ہمارا نیکی کرنے کو کرتا ہی ہے نا، عملی نیکی تو کوئی اور چیز ہے نا، وہ تو جو کرے گا اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، جان مال جو خرچ کرے گا اس کی نیکی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہاں یار ہم کھانا کھائیں، میں نے تو یہ کھانا کھلانا ہے، اور جب کھانا کھا لیا اس کے بعد پیسے دینے کا وقت آیا، ایک کہتا ہے میں دے دیتا ہوں، وہ اسی کو اس نے دعوت دی ہوتی، وہی بیچارہ کہہ دیتا میں دے دیتا ہوں، یہ کہتا اچھا چلو کوئی بات نہیں آپ دے لو، چلو گالی مک گئی۔ نیکی کس کی ہوئی ہے؟ جس نے پیسے دیے اس کی نیکی ہوئی ہے، جس نے دعوت دی تھی نا نیکی کی، اس کی کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ آج کل نیکیاں یہی ہو رہی ہیں، نیکی بتائی جاتی ہے کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اور جب نیکی کرنے کا وقت آتا ہے بتائی ہوتی ہے، کی کسی نے نہیں ہوتی، کرنی بابا جی خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے جب نیکی کوئی بتائے نا تو آپ خود دیکھ لیا کرو میں نے یہ نیکی کرنی ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں توفیق دی، اسی وقت کہہ دیا کرو میں نے نہیں ایسے کرنا۔ اب پھر جو وہ کرے تو بھائی اس نے کیا ہے نا، میں نے تو نہیں نہ کیا، اجازت عورت نے لی ہے نا، میں نے تو نہیں نہ دی۔ میں جب دیتا تو حکم میں دیتا، جب میں حکم میں دیتا کہ فلانی جگہ جائے اپنا اجازت ہے جانے کی، آپ جاؤ چلے جاؤ، اب میں نے حکم دیا ہے، اب حکم میں خرچہ بھی تو میرے پہ ہی آئے گا سر۔ اور جب تک کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا، خود ہی حکم دیتا ہے، خود ہی حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ مت ماری گئی ہے، حکم دینے والا اللہ ہے اور حکم کی تعلیم کیا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
یہی باتیں عورت کو جاننی چاہیے، بیوی کو جاننی چاہیے، اور یہی باتیں شوہر میاں کو جاننی چاہیے کہ حکم میں حلال ہے تو حلال نکلتا چلا جائے گا، حلال کی اجازت دی جا سکتی ہے، اسے جائز نہیں کیا جا سکتا، حلال تو پہلے ہی حلال ہے۔ جب اجازت دی ہے تو حکم اور ہے، مسئلہ یعنی اور ہے، اور جب حکم دیا ہے حلال کا تو مسئلہ اور ہے، اور جب جائز کیا ہے تو حکم اور ہے، مسئلہ اور ہے، اور جب حرام بتایا ہے، حکم دیا ہے تو مسئلہ اور ہے۔ حرام جب میں نے بتایا ہے تو یہ اللہ نے بتایا، اور جب میں نے جائز کیا ہے تو فتح یعنی حکم کی تعلیم میں جائز کیا ہے۔ جب تک شرعی عذر ہے تب تک جائز ہے، اور اس کے بعد فوراً بیوی بھاگی آئے گی، فوراً شوہر بھاگا آئے گا، ورنہ طلاق ہو جائے گی، ورنہ ذمہ داری اللہ سے نکل جائے گا۔ اور جب تک ان باتوں کو نہیں کوئی جانتا، اسے کیا پتا بیوی کون ہے شوہر کون؟ خود ہی ایجاب اور قبول کر کے شوہر بن گیا ہے، اور خود ہی ہاں ہاں کر کے بیوی بن گئی ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو زندگی نہیں، یہ تو گدھے کی زندگی، گھوڑے کی زندگی، الٹی زندگی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے گدھا جو ہے گھوڑا بن جائے، گھوڑا جو ہے وہ گدھا بن جائے؟ جو اللہ نے بنایا وہی بن کے رہنا ہے۔ اللہ نے شوہر کو شوہر بنایا ہے، بیوی کو بیوی بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی شوہر بن جائے اور شوہر بیوی بن جائے؟ اور یہ تو علامت قیامت ہے، یہ تو غیر فطری عمل ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، جب بیوی یا شوہر غیر فطری عمل کرے، ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ، اس کی میں مر جائے گی۔ ڈٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ فطری عمل نہ چھوڑو، فطری عمل نہ چھوڑو۔ فطری عمل ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک فطری عمل باطن ہوتا ہے۔ فطری عمل ظاہر ہے کہ بھوک لگتی ہے تو نظر آتا ہے وہ کھا اور پی رہا ہے، باطنی یہ ہے کہ اندر ہی اندر ہمیں پتہ ہے بھوک کب لگتی ہے، پیاس کب لگتی ہے، ہم نے پہلے انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے پانی پینا، پتہ ہو گیا، دونوں پتہ ہیں نا۔ جب کوئی غیر فطری عمل شوہر یا بیوی کرے، ہر دو کو غیر فطری عمل کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اس سے میں مر جاتی ہوں، میں مر جاتی ہوں۔ اور جب کوئی حکمی تعلیم کے خلاف کرے تو تعلیم کریں، ناراض نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں جدھر مر گئی ادھر پاک اور صاف بھی ہو جائے گی، کھندن بھی ہو جائے گی۔ جدھر شیشہ کوئی شیشہ ہو گیا ہے نا، تو جب اس کو اوپر سے دھو دیا جائے گا، اس کی ساری بکواس میل دھول ادھر ادھر کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے، ہائے ہائے شیشہ جو آپ کو چاند آپ کا منہ دکھائے گا اس کی تو بات ہی نرالی ہے۔ پہلے دھندلا سا نظر آتا ہوگا نا تو مزہ نہیں اتنا آئے گا، جب صاف ہو جائے گی اینک تو ایسے نظر آئے گا جیسے سبحان اللہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، دونوں کی صلاح ہو جائے گی۔ حکم میں کیا کرے شوہر، کوئی گل نہیں، آپ ہی وٹ سارے نکل جان گے، یہ سیدھی ہو جائے گی۔ اور بیوی کیا کرے، جو شوہر میں اللہ نے فائدے رکھے سارے لے، ان کا وٹ نک ہے پہ سیدھا ہو جائے گا، ورنہ جان نہیں جاتی بندے کی۔ کیوں؟ اس لیے جان نہیں جاتی جب تک کہ ناک وہ اپنا نہیں رکھ لیتا، اسے مزہ نہیں آتا۔ نہ عورت کو مزہ آتا ہے نہ مرد کو مزہ آتا ہے، کیونکہ فطرت تو اللہ پاک نے دونوں کی ایک ہی بنائی ہے نا، ناک رکھنا۔ اور جس کا ناک نہیں رہتا اس کی زندگی کیا ہے؟ کوڑی زندگی ہے اس کی۔ اور جس کا ناک رہ جاتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، اللہ ان کی ویسپے پہ بیٹھا ہوا، تو وہ پتنگ کٹی، اس کے دھاگے نے اس کی ناک کاٹ دی۔ ناک جب کٹ جاتی ہے کسی کی تو ایک تو اس کی زندگی نہیں رہ ہو جائے، چلو کوئی بات نہیں، ناک کٹ گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ اور جب ناک نہیں رہ جاتی، زندگی نہیں رہ جاتی، اس دن بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ اس دن سارے مزے پھیکے پڑ جاتے۔ بیوی ہو کے بیوی کے مزے نہیں رہتے، شوہر ہو کے شوہر کے مزے نہیں رہتے، گھر ہو کے گھر نہیں رہتا، اولاد ہو کے اولاد نہیں رہتی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کچھ نہیں رہ گیا تو یہ ناک رہ جائے، اس کے لیے دو کام کرنے ہم نے۔ ایک فتح بھی ہونی ہے، فائدے رکھے وہیں سے لینے اور کہیں سے نہیں لینے، اور جو بیوی کے شوہر میں فائدے رکھے ہیں بیوی کو وہیں سے لینے اور کہیں سے نہیں لینے۔ ایک دوسرا کام یہ غیر فطری کوئی عمل کرے نا تو بابا جی اس کے سامنے فطری عمل کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ دیکھو بات بنتی ہے کہ نہیں، ایسی بات بنے گی، اللہ اکبر، دونوں کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جدھر دونوں کا کام ٹھیک ہوتا ہے، یہ تو
الہی اللہ والا کام ہے نا. یہ تو نہیں کہ سبزی والا تو ڈور بجاتا اپنے گھر میں جا رہا ہے اور جو سبزی بیچارہ لے کے گیا وہ جنازہ اٹھا کے جا رہا ہے کہ سارے آم جو دیے گلے ڈال دیے بیچ میں شاپر ہی بدل دیے. سمجھداری زندگی ہے مومن کی. اس لیے سمجھدار بن کے رہنا. جب کوئی حکم میں آتا اور جاتا ہے تو دیکھنا حکم میں آج جو جا رہا ہے وہ حرام ہے کہ حلال ہے. جب حکم حرام ہے تو جو اور جا رہا ہے وہ حرام ہوگا. اور جب حکم میں حرام ہے اور کوئی شرعی عذر میں ہے تو یہ جائز ہوگا. کتنا جائز ہوگا؟ اتنا ہی جتنے میں اس کی جان اور مال بچ رہا ہوتا ہے، بس اتنا ہی جائز. دیکھنا حکم میں جو یا جا رہا ہے یہ حکم میں کیا ہے؟ حلال ہے. حلال میں جب وہ جا اور آ رہا ہے تو اس میں تب ہے، ورنہ حلال کدھر رہ گیا؟ عورت کے لیے گھر میں رہنا، اپنے گھر میں رہنا یہ حلال ہے. ماں باپ کے گھر میں جانا، ماں باپ بیمار بھی ہوں، یہ اجازت میں حلال ہے جانا، ویسے حلال نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ شرعی عذر میں فائدہ کس نے کیا اپنا، وہ فائدے کے لیے جان اور مال کھائے گا اور پیے گا، خرچ کرے گا. اجازت میں دیکھنا ہے کہ اجازت میں فائدہ نیکی کس نے کی ہے. جو نیکی کرے گا وہ فائدہ جان اور مال خرچ کر کے لے گا. بھئی جس نے فائدہ لینا ہے اس نے ہی کھانا پینا ہے نا. اور جس نے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، اس نے کھانا پینا ہی نہیں ہے، اس نے نیکی کب کی ہے؟ نیکی کرنے والا وہ کیا کرے گا؟ جان مال اپنی خرچ کرے گا. کیونکہ نیکی جان اور مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے، نیکی بتانے سے نیکی نہیں ہوتی. نیکی کرنے سے نیکی ہوتی ہے. ہم نیکی بتا کر سمجھتے ہیں انہیں بڑی نیکی کی ہے. تعلیمی نیکی جب کوئی کرتا ہے اس نے بڑی نیکی کی ہوتی ہے، اور جب غیر فطری عمل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اس نے بڑی نیکی کی ہوتی ہے. ورنہ لوگ اکثر یہی بتاتے ہیں من را منکم منکرا، جس نے تم میں سے برائی دیکھی اسے ہاتھ سے روکے، اسے زبان سے روکے، اور پھر یہ نہ روک سکے تو پھر دل میں برا کہے. یہ الفاظ ہیں. یہ حکم میں اس کا جاننا ہے جو بتا رہا ہے. نہ یہ حکم کی حقیقت ہے، نہ یہ علم ہے، نہ یہ فتح بیونی کی تعلیم ہے. تعلیم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اسے عمل سے روکے، عمل سے روکے. یغیر بیدی، عمل سے روکے. اگر وہ عمل نہیں کر سکتا تو ٹیلی فون کرے، تھانے کو بلائے، یاروں کو بلائے، دوستوں کو بلائے. زبان سے روکے، یعنی زبان سے جو وہ کر سکتا ہے وہ جیسے بھی منادی دے، بلائے، جو کر سکتا وہ کرے. ظالم کو روکنا، پہلے عمل کرنا ہے. وہاں موجود ہے تو دیکھ اسے کیسے عمل سے بچا سکتا ہے. عمل تو کرے گا کیونکہ عمل پہلے ہے کہ جان مجھ میں موجود ہے. عمل سے، اگر عمل سے میں نہیں روک سکتا، اس کے پاس ہتھیار ہے، مجھے بھی مار دے گا، اس کو بھی مار رہا ہے، تو میں پھر کیا کروں گا؟ زبان سے میں ظالم کے خلاف فریاد، کارروائی، یہ وہ ڈالوں گا. اور اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی ٹیلی فون بھی نہیں ہے میرے پاس، کوئی یار دوست بھی نہیں ہے میرے پاس ہیں، میں یہ زبان سے بھی نہیں کر سکتا، تو اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو پھر میں دل میں ہی دیکھوں گا، دل میں ہی اسے برا کہوں گا. اور کر کے کوئی چلا گیا، ڈاکہ مار کے چلا گیا، ڈاکو زمان اس کا لے گیا، تو اب میں دل میں تو یہ برا کہوں گا نا، یہ اس نے ظالم نے حرام کام کیا. میں جو کر سکتا ہوں وہ یہی ہے نا. اب جو میں کر نہیں سکتا وہ کروں، یہ تو جھوٹ ہے. میرے پاس عمل کی طاقت ہی کوئی نہیں ہے، میں تو چارپائی سے ہل نہیں سکتا، تو میں کوئی ادھر عمل کروں؟ عمل میں کر ہی نہیں سکتا. میں جب کر نہیں سکتا تو میں کیا کہوں گا؟ دل میں یہ بھی برا ہی جانوں گا نا کہ یار اگر میرے میں طاقت ہوتی تو میں اسے روکتا. اب روک نہیں سکتا، اب کیا کروں گا؟ زبان سے آوازیں بوجھیں دوں گا. زبان بھی نہیں ہے تو کیا کروں؟ اور دل تو میرے پاس ہے ہی، جس میں شروع سے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے نیا کیا کیا بتاؤ؟
یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کیا تو ذالک اضعف الایمان۔ اب وہ بیچارہ ضعیف ترین جو بات رکھتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، لیکن حرام کو حرام تو کہہ رہا ہے نا۔ یہ ہے ان باتوں کی تعلیم۔ لیکن ہمیں جو سمجھ میں آئی ہے وہ ہم نے بتانا ہے کہ نہیں بتانا؟ ہم کیا کریں؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا، جو کر سکتے وہ بھی نہ کریں، ہم تو لگے پڑے ہیں بھائی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ حکم اس کا ہے، وہی اس کا علم رکھتا ہے، تعلیم اس کی ہے، وہی تعلیم کی وسعت جانتا ہے۔ نہ ہم پہلے کاکھ تھے نہ اب لاکھ ہیں، جب پہلے کاکھ نہیں تھے اب لاکھ کیسے ہو گئے؟ حرام حرام ہی رہتا ہے، حلال حلال ہی رہتا ہے، حرام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام میں کوئی مسئلہ نہیں، حلال میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب حرام جائز ہو جاتا ہے تب مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب حلال کی اجازت ہوتی ہے تب مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب فطری امر غیر فطری ہو جاتا ہے تب مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ادھر مسئلہ شروع ہوا ہے اور جدھر بند ٹوٹ کے پانی آنا شروع ہو گیا ہے، ادھر پانی کے پیچھے بھاگو گے، پاگل ہو گیا، وہ ادھر بند جو ٹوٹا اس کو باندھنے کے لیے کوشش کرو۔ اگر کوئی ایسے نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرنے آیا ہے دنیا میں؟ بین بجانے آیا ہے؟ جوگی ہے یہ؟ ایک تو ہے نہیں، یہ ایک تو ہے نہیں، یہ تو سارا کچھ ہی ہے۔ کہیں دوست ہے کہیں دشمن ہے، اور جدھر دوست ہے ادھر اس کے دشمن کا دشمن، جدھر رات ہے ادھر دن نہیں ہے۔ یہ تو ضد ہے۔ مسلمان مومن کیا ہے؟ ضد ہے۔ کوئی ضد درخت سے جا کر جانے گا؟ درخت کے سامنے تو بے درختی ہے، یہ مومن ضد ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمنوں کے ساتھ دشمن ہے اور یاروں کے ساتھ یار ہے۔ یہ تو مومن ہے، مومن ضد ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ ضد تو مومن ہے، یہ ضد ہی نہیں کرتا، اپنی ضد کو بڑا کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کسی کی میں ہی نہیں توڑتا، اپنی میں توڑے تو دوسرے کی میں توڑنے کے قابل ہو نا۔ بوڑھی اس پر سوار ہے، بوڑھی اس پر سوار ہے، اور یہ پتہ نہیں کس پر سوار ہے۔ یہ اپنے آپ ہی سوار ہوگا بیچارہ، اور کس پر اس نے سوار ہونا؟ چنگا سواری کر رہا ہے، پاگل ہو گیا۔ ایسی سواری کا کیا فائدہ؟ جب کسی کا سوار ہو جائے گا تو اس کا گھوڑا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا اس لیے پسند ہے کہ آپ کو سوار پسند ہے۔ حضرت امام حسن حسین آپ پر سوار ہو گئے، اللہ اکبر، آپ کو سوار بڑے پسند آئے۔ اللہ اللہ، وہ سوار بھی کتنے خوش نصیب تھے جن کو سواری اتنی اونچی ملی۔ آہا، اور یہ سواری اپنے سوار کو کتنا محبوب رکھتی تھی کہ اسے سواری اس کی بن گئی۔ یہ ہیں حقیقتیں۔ کوئی حقیقت کا متلاشی ہے تو اللہ اسے حقیقت دے کے رہتا ہے، اور جو حقیقتوں سے بھاگتا ہے اور کون اسے حقیقت دینے کے قابل ہے؟ یہ بھی تو بتا دو نا۔ آئیے، یدخلون فی دین اللہ، دین میں داخل ہو جائیں۔ دین میں داخل ہونے والا کچھ نہیں جانتا، جو دین اسے دیتا ہے بس اسے ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ کون لینے والا ہے؟ اللہ کا مومن بندہ اللہ کی عطا لینے کے قابل ہے کہ اس نے اللہ کو لیا ہے۔ اب عطا دینے والا اسے مل گیا۔ بیوی نے شوہر کو لیا ہے، اب اسے عطا دینے والا مل گیا ہے، اور شوہر نے بیوی کو لیا ہے، اب اسے عطا دینے والا مل گیا ہے۔ یہ فتح بیونی۔ جب تک کوئی فتح بیونی میں عورت داخل نہیں ہوتی وہ شوہر سے خوشیاں نہیں پا سکتی، اور جب تک شوہر فتح بیونی میں داخل نہیں ہوتا وہ بیوی کیا ماں باپ کسی سے بھی خوشیاں پانے کے قابل نہیں ہوتا۔ مرد وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے جو ساری خوشیاں عورت کو دینے کے قابل ہو، اور عورت وہ ہے جو صرف اور صرف شوہر سے خوشیاں لینے کے قابل ہو۔ اور جس عورت نے اس بات کو نہیں جانا وہ کسی سے خوشیاں لینے کے قابل نہیں ہوتی کہ ساری خوشیاں جس طرح اللہ سے عطا مومن کو ہوتی ہیں اس طرح عورت کو ساری خوشیاں شوہر سے عطا ہوتی ہیں، اور شوہر کو ساری خوشیاں جو ہے اللہ کے بندے سے عطا ہوتی ہیں تعلیم کے اندر۔ پھر وہ ماں کی خوشیاں بھی لیتا ہے، باپ کی خوشیاں بھی لیتا ہے، ایرے گہرے ہر خیرے کی خوشیاں لیتا ہے، اور وہ ساری خوشیاں بیوی کو دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جس نے اللہ کے بندے سے خوشیاں نہیں لی اس نے اتباع
تعلیم کب حاصل کی؟ اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ پتہ ہو کر کہتا ہے مجھے ہی جو پتے ہیں یہی پتے ہیں، ایسے پتے پر لعنت ہے کہ جو تجھے پتہ ہے اور حقیقت میں وہ پتہ ہوتا ہی نہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو تعلیم دیتا ہے اور تعلیم لیتا ہے۔ دو تعلیمی ہو گئی، کوئی غیر فطری عمل کرے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ فطری عمل سے، جب تک ان روٹی نہ کھوا لو تو اس وقت تک سونا نہ، اس وقت سونا نہ۔ سمجھا اس بات کو کیسے؟ کہ دیکھنا جب وہ کہے گی میں نے نہیں کھانی اور جب شور کہے گا میں نے نہیں کھانا ہے، تو کیا آپ دیکھتے رہنا، سونے کی ضرورت نہیں۔ ڈھونڈتا نہ پھرے جدھر تم نے پکا کے رکھ دیا، ڈھونڈتا نہ پھرے مجھے آ کر کہنا۔ سونے سے پہلے دیکھنا کیسے وہ کھائے گا۔ پاگل ہو گیا ہمیں ایسے مغزماری اس بات پر کرنی ہے؟ یہ تو فطری عمل ہے، نہیں کرے گا تو نہ کرے، دیکھ لے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کھمبے سے گر کے مر جاؤں گا، میں تو اپنی امی کو کہہ رہا ہوں۔ فطری عمل والا جو بندہ ہوتا ہے وہ مینٹل کیس نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا، بڑا سمجھدار ہوتا ہے، پاگل شور کو بنا رہا ہوتا ہے، پاگل بیوی کو بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ نہ پاگل بننا، کیوں؟ پاگل ہے نہیں نا، مینٹل کیس تو ہے نہیں، پاگل ایسے ہی بن جائے فطری عمل کے سامنے۔ فطری عمل ہی ہے بس، غیر فطری عمل کرے کچھ نہ کہو اسے، کچھ نہ کہو اسے۔ اس کا سر جو ہے نا، اس کا پیٹ جو ہے نا، اسے دکھ لینے دو، قل ہو اللہ پڑھ لینے دو، کیا ہوا یار، اچھا ہی کام ہو گیا ہے۔ نہیں میں تینوں کھوا کے ہی سونا ہے، نہیں میں نے یہ دیکھ کر ہی سونا ہے کہ کب تو کھاتا ہے۔ اور جب حرام حلال کی بات آ جائے اس وقت تعلیم بس کرنی ہے۔ تعلیم میں غصہ کوئی نہیں کرنا، ناراض ہم نے کوئی نہیں ہونا۔ ناراض ہو جائیں گے تو جو فطری فائدے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، ایسی بلڈ پریشر ہو جائے گا، ایسی مصیبت ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ایسی لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور ضروری تو شیخ بننا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں؟ نہ کوئی ضرورت نہیں، لے کے ہی گھر آئیں گے ہم، دینے کا کیا مطلب، کوئی ضرورت نہیں۔ اور جدھر اللہ پروردگار خود کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، مہمان بنا دیا ہے، ادھر لینے دینے کدھر ہے؟ ادھر لینے دینے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ بات، آئیے اس بات کو جانیں، انشاءاللہ گھر میں بھلے ہو جائیں گے، گلی محلے میں بھلے ہو جائیں گے، شہر میں بھلے ہو جائیں گے۔ یہ سارے جو غیر بھلے ہیں یہ اللہ ان کا پاڑ پھوٹ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہر کوئی آئین اور قانون کے مطابق آ جائے گا۔ یہ بڑے بڑے نمرود فرعون جو دنیا کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ ان کا پاڑ پھوٹ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیقی